الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خدا تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے کچھ اچھے نیتوں کا محاسبہ کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنین خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیا آج آپ نے جائز کاموں سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کی؟ کیا آج آپ نے 5 نمازیں ادا فرمائیں؟ کیا آج آپ کو جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور وعدہ اخلاقی سے بچنے میں کامیابی حاصل ہوئی؟ آپ نے کہیں اپنے گھر میں معاذ اللہ عز و جل جانداروں کی تصاویر یا اسٹیکر تو نہیں لگا رکھے؟ اول تا آخر دیکھوں گا، اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، خاص باتیں لکھوں گا، جہاں جہاں اللہ پاک کا نام آئے گا وہاں عز و جل، اور جہاں جہاں سرکار کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم سبق نمبر 7 حروف مدہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ حروف مدہ کیا ہے اور حروف مدہ کو کیسا پڑھا جائے۔ آئیے اس کے قواعد دیکھ لیتے ہیں۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، یعنی یہ جو دال نما سائن ہے یہ جزم ہے۔ اگر یہ جزم کسی حرف پر آ جائے تو یہ پھر ساکن کہلائے گا، جیسے واو کے اوپر جزم ہے، یا کے اوپر جزم ہے۔ یہ اگر اس سائن کو اکیلا دیکھا جائے تو یہ جزم کہلائے گا، لیکن یہ واو حرف ہے، یا بھی حرف ہے، اگر حرف کے اوپر یہ جزم آ جائے گا تو پھر یہ ساکن کہلائے گا۔ پوائنٹ 2 دیکھیے، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی اب حرف کے اوپر ساکن آ گیا، اب ساکن اکیلے تو نہیں پڑھا جائے گا، ساکن سے پہلے متحرک حرف آ جائے۔ آپ کو پہلے حرکات کے سبق میں سمجھایا گیا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جب کسی حرف پر حرکت آ جائے تو وہ کیا ہوگا، کیا کہلائے گا، متحرک کہلائے گا۔ تو یہ واو ساکن یہ ہم کس کے ہیلپ سے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے ہم اس کو الگ سے، تو یہ ہم متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی اوپر پوائنٹ 2 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے، ساکن حرف واو ہو گیا اور اپنے سے پہلے متحرک با کے اوپر پیش ہے تو یہ متحرک ہو گیا، تو ساکن اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ پوائنٹ 3 دیکھیے، حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا، یعنی یہ جو گرین کے ساتھ با کے ساتھ دیکھیے، الف، واو، یا، یہ تینوں جو ہیں وہ حروف مدہ کہلاتے ہیں، الف، واو، یا، ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یعنی یہ الف ہے، الف تو خالی ہے، تو الف پر کوئی، میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ الف پہ جب کوئی سائن آ جاتا ہے تو اسے حمزہ پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ الف پہ کوئی سائن نہیں ہے تو یہاں پہ الف پڑھا جائے گا، اور الف سے پہلے با پر زبر ہے تو یہ الف مدہ کہلائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یعنی واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے تو یہ واو ساکن کہلائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کہلائے گا، یا کے اوپر ساکن ہے اور با کے نیچے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر،
آ جائے تو یا مدہ کہلائے گا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یعنی میں نے آپ کو سبق نمبر 1 میں حروف مفردات میں بتایا تھا کہ کون سے حرف کو کتنا دراز کر کے پڑھنا ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان سب رولز کو ہم نے آگے سارے اسباق میں رولز کو اپلائی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یعنی کچھ حرف اس طرح کے ہیں جن کو ایک الف کے برابر پڑھنا ہے، کچھ ایسے ہیں مد والے جن کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو ہم نے مقداروں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم قاعدے میں مقداروں کا خاص خیال رکھیں گے، کون سے حرف کو کتنا دراز کر کے پڑھنا ہے، کون سے حرف کو کیسے دراز کرنا ہے اور کس حرف کو کیسے پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم قاعدے میں سمجھ لیتے ہیں تو قرآن پاک پڑھنے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک الف کا مقدار کا کیا مطلب ہے، یعنی با الف زبر با، بس اتنا دراز کرنا ہے۔ اب ایسے نہیں پڑھنا نا، با ایسے جھٹکا بھی نہیں دیں گے، اور با مطلب بڑی مد بھی ساتھ لگا کے، یعنی کہ 3 حرکات کے برابر نہیں دراز کر کے پڑھنا، ایک الف کے برابر دراز کر کے پڑھنا ہے۔ بہت لمبا بھی نہیں دراز کرنا، بہت جھٹکا دے کے بہت جلدی بھی نہیں پڑھنا، اس لیے کہ مقداروں کا خاص خیال رکھیں گے۔ اگلے پوائنٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے کریں، با الف زبر با، با واو پیش بو، جب بو پڑھیں گے پیش کے ساتھ تو مکمل ہونٹوں کو گول کریں گے، با یا زیر بی، با بو بی۔ اب دیکھیے با جیسے ہم نے حروف مفردات میں ہم نے دراز کرنا بتایا، با الف ہم نے اسی مقدار کے جیسے دراز کرنا ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ ایسے نہیں پڑھنا کہ با الف زبر با، ایسے نہیں پڑھنا۔ ہم نے جتنی مقدار کو حروف مفردات سبق نمبر 1 میں آپ کو دراز کرنا بتایا، ویسا ہی ہم نے یہاں پہ بھی اپلائی کرنا ہے۔ آئیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ اب ہم نے ایسے بھی نہیں پڑھنا کہ تا الف تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، نہیں۔ جب ہم تا پڑھیں گے پھر تھوڑا سا رک کے الف پڑھنا ہے، پھر رک کے پھر زبر پڑھنا ہے، ایسے رک کے پڑھنا ہے، جلدی سے نہیں پڑھنا، ایسے درست طریقہ نہیں مانا جائے گا۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی۔ جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی۔ خو الف
زبر خو خو، واو پیش خو خو، یا زیر قی خو خو قی، دال الف زبر دا دال، واو پیش دو دال، یا زیر دی دا دو دی، ذال الف زبر غا غال، واو پیش غو ذال، یا زیر وی ذا غو وی، رو الف زبر رو رو، واو پیش رو رو، یا زیر ری رو رو ری۔ رو کو جب الف کے ساتھ اور پیش کے ساتھ پڑھیں گے، زبر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ جب پڑھیں گے تو ہم نے پر پڑھنا ہے، لیکن جب ہم زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم نے رو کو باریک پڑھنا ہے۔ جب رو سیپریٹ پڑھیں گے تو پر پڑھیں گے، جب زیر لگا کے پڑھ لیں گے تو پھر ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ زا الف زبر زا زا، واو پیش زو زا، یا زیر زی زا زو زی، سین الف زبر سا سین، واو پیش سو سین، یا زیر سی سا سو سی، شین الف زبر شا شین، واو پیش شو شین، یا زیر شی شا شو شی، صاد الف زبر صو صاد، واو پیش سو صاد، یا زیر سوی سو سو سوی، ضاد الف زبر ضا ضاد، واو پیش بو بو، یا زیر بوی بو بو بوی، طو الف زبر طو طو، واو پیش قو طو، یا زیر قی طو تو قی، وہ الف زبر وہ وہ، واو پیش وہ وہ، یا زیر غی وہ غو غی، عین الف زبر ع عین، واو پیش عو عین، یا زیر عی ع عو عی، غین الف زبر غو غین، واو پیش
وو، غین یا زیر غی، غو، غو، غی، فا، الف زبر فا، فا، واو پیش فو، فا، یا زیر فی، فا، فو، فی، قوف، الف زبر قو، قوف، واو پیش قو، قوف، یا زیر قی، قو، قو، قی، کاف، الف زبر کا، کاف، واو پیش کو، کاف، یا زیر کی، کا، کو، کی، لام، الف زبر لا، لام، واو پیش لو، لام، یا زیر لی، لا، لو، لی، میم، الف زبر ما، میم، واو پیش مو، میم، یا زیر می، ما، مو، می، نون، الف زبر نا، نون، واو پیش نو، نون، یا زیر نی، نا، نو، نی، واو، الف زبر وا، واو، واو پیش وو، واو، یا زیر وی، وا، وو، وی، ہا، الف زبر ہا، ہا، واو پیش ہو، ہا، یا زیر ہی، ہا، ہو، ہی، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ، او، ای، یا، الف زبر یا، یا، واو پیش یو، یا، یا زیر یی، یا، یو، یی۔ ابھی یہاں پہ آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ یہاں پہ کھڑا زبر کیوں ہے جبکہ سب کے ساتھ الف، واو اور یا کا اضافہ کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ واو اور یا کا اضافہ ہے لیکن الف کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ الف کے اوپر کھڑی حرکات کا سائن دیا گیا ہے، تو حروف مدہ اور حرکات، کھڑی حرکات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں۔ ایک دوسرے کے قائم مقام کا مطلب یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم جتنا دراز کر کے پڑھتے ہیں اتنا ہی ہم کھڑی حرکات کو بھی دراز کر کے پڑھتے ہیں، یعنی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہم دراز کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ اور کھڑی حرکات ایک دوسرے کے قائم مقام ہے، تو اس لیے الف کے اوپر کھڑی حرکات دی گئی ہے تو ہم نے اتنا ہی دراز کر کے پڑھنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا سبق نمبر 7 حروف مدہ کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ خوب پریکٹس کیجئے اور اچھے سے یاد کیجئے، اچھے سے اس کی مشق کیجئے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو، قاعدے کو، نماز کو، جتنی بھی دعاز ہیں، کلمے ہیں، ہم جو بھی پڑھیں ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں اور صحیح طریقے سے پڑھیں، صحیح معنی کے ساتھ پڑھیں۔ اگر یہاں پہ جیسے فار ایگزامپل اگر با کو ہم زیادہ دراز کر لیتے ہیں، یہ جھٹکا دے کر
پڑھ لیتے ہیں، مجہول پڑھ لیتے ہیں، معروف پڑھ لیتے ہیں تو اس کی میننگ سے کچھ ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہم نے ہر حرف کو اس کے دیے گئے قواعد کے مطابق پڑھنا ہے، تو تبھی ہمارا جو ہے تجوید درست طریقے سے مانا جائے گا، درست طریقے سے ہم پڑھ سکیں گے. تو اچھے سے مشق کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.